تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ فکری تجربے پر بات کرنے والے ہیں۔ سوچیں ذرا، کیا ہوگا اگر امریکہ اپنی جنگ پر مبنی خارجہ پالیسی کو ایک دم سے چھوڑ دے؟ یہ خیال ایک ادارے سے لیا گیا ہے جو اسی بنیادی تبدیلی کے امکانات کو دیکھتا ہے۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کا امریکہ آخر نظر کیسا آئے گا؟ اگر وہ اپنی تمام جنگی پالیسیوں کو ایک طرف رکھ دے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی عالمی سیاست کے پورے ڈھانچے کو، اس کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، اس پورے تجزیے کو میک امریکہ گریٹ اگین کے مشہور نعرے کے پرسپیکٹو میں دیکھا گیا ہے، لیکن یہاں مقصد کوئی سیاسی نعرے بازی بالکل نہیں ہے، بلکہ اس نعرے کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی قومی عظمت یعنی گریٹنس کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ تو چلیں ایک فرضی منظرنامہ سوچتے ہیں، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن۔ تصور کریں کہ امریکہ اپنی ساری توجہ دنیا بھر میں مداخلت کرنے سے ہٹا کر اپنے اندرونی معاملات پر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جنگ سے امن کی طرف ایک بہت ہی بنیادی، ایک فنڈامنٹل شفٹ ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ کہاں نظر آئے گا؟ جواب سیدھا ہے، خود ملک کے اندر۔ چلیں اب ذرا اس کے معاشی اور سماجی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس پورے تجزیے کی بنیاد ایک حقیقت پر ہے، اور وہ یہ کہ امریکی معیشت کا اس کے فوجی اخراجات سے بہت گہرا، بہت پرانا تعلق ہے۔ جنگیں ہوں، اسلحہ بنانے کی انڈسٹری ہو یا دنیا بھر میں فوجی اڈے، یہ سب چیزیں امریکی معاشی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ اور یہاں ہم کسی چھوٹی موٹی رقم کی بات نہیں کر رہے، یہ رقم بہت بڑی ہے، اربوں ڈالر۔ سوچیں کہ اگر غیر ضروری فوجی اخراجات کو کم کر دیا جائے تو یہ اربوں ڈالر براہ راست ملک کی اندرونی ترقی پر لگائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پیسہ جائے گا کہاں؟ اس ادارے کے مطابق یہ پیسہ لگ سکتا ہے بہتر اور سستی تعلیم پر، صحت کی سہولیات کو اچھا بنانے پر، ملک کے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے پر، اور اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بے روزگاری میں کمی اور ایک مضبوط خوشحال مڈل کلاس۔ اس ماخذ میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ایسے ہوگا جیسے ایک طاقتور دیو نے اپنی تلوار رکھ کر قلم اٹھا لیا ہو۔ واہ! یہ صرف ایک پالیسی کی تبدیلی نہیں ہے، یہ تو ترجیحات، پرائیورٹیز کی تبدیلی ہے، یعنی طاقت کے بیجا اظہار سے ہٹ کر علم اور تعمیر کی طرف ایک نیا سفر۔ ٹھیک ہے، اندرونی فائدوں کی بات تو ہو گئی، لیکن اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اس تبدیلی کا عالمی سطح پر کیا اثر پڑے گا؟ دنیا میں امریکہ کا کردار، اس کی پوزیشن کیسے بدلے گی؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال پر غور کرنا ضروری ہے۔ آخر بین الاقوامی طاقت ہوتی کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا سچی طاقت فوجی غلبے میں ہے جیسا کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، یا پھر اس کا تعلق سفارتی حکمت، ڈپلومیسی اور باہمی اعتماد سے ہے؟ یہاں ہم ان دونوں طریقوں کا فرق صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف پرانا طریقہ ہے، سینکڑوں فوجی اڈے، خوف پر مبنی طاقت اور عالمی غلبے کی خواہش، اور دوسری طرف ایک نیا تصور ہے، کم فوجی اڈے مگر زیادہ اتحاد، اعتماد پر مبنی طاقت اور عالمی شراکت داری۔ تو اس اداریے کے مطابق اس نئی سوچ کے عالمی سطح پر کئی مثبت نتائج ہو سکتے ہیں، جیسے دنیا میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، امریکہ مخالف جذبات میں کمی آ سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر عالمی امن کی کوششوں کو ایک نئی جان مل سکتی ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا جیسے ایک شور مچانے والا کردار اچانک خاموش ہو جائے اور باقی دنیا کو بھی سکون کا ایک لمحہ مل جائے۔ مطلب یہ کہ اس تبدیلی سے دنیا کو ایک نیا توازن، ایک نیا بیلنس تلاش کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی اتنی آسانی سے تو نہیں آ سکتی۔ اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں، بہت سے چیلنجز بھی ہیں، تو اب ذرا ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو خود دفاعی صنعت یعنی ڈیفنس انڈسٹری کا دباؤ ہے۔ ظاہر ہے ان کے مفادات تو اسی پرانے نظام سے جڑے ہیں، پھر ملک کے اندر گہرے سیاسی اختلافات ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چین اور روس جیسی دوسری بڑی طاقتیں اس پر کیسا رد عمل دیتی ہیں۔ یہ سب بہت بڑے چیلنجز ہیں۔
تو ان تمام فائدوں اور چیلنجز کو دیکھنے کے بعد ہم واپس اسی بنیادی اور فلسفیانہ سوال پر آ جاتے ہیں کہ آخر یہ عظمت یا گریٹنس ہے کیا چیز؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ماخذ عظمت کی ایک بالکل نئی تعریف دیتا ہے۔ اس کے مطابق عظمت صرف فوجی طاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشی مضبوطی، عوام کی فلاح و بہبود اور عالمی تعاون، ان تینوں چیزوں کے درمیان ایک توازن، ایک بیلنس کا نام ہے۔ اور یہی بات ہمیں آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے آتی ہے، کیا امریکہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف ماضی کے بارے میں نہیں، بلکہ مستقبل کے ایک بنیادی انتخاب کے بارے میں ہے۔ اس اداریے کے مطابق اس ایک سوال کے جواب پر دو بالکل مختلف مستقبل کا انحصار ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو امریکہ دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے، طاقت کے بجائے حکمت کا مرکز بن سکتا ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر جنگیں جاری رہیں گی اور عالمی عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ تو اصل نقطہ، دی باٹم لائن، یہ ہے کہ یہ صرف ایک پالیسی کی تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ تو طاقت کے پورے تصور کو، دی ویری کانسیپٹ آف پاور کو ہی بدلنے کی بات ہے۔ چلیں اس تجزیے کا اختتام مصنف کے ایک بہت ہی فکر انگیز جملے پر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اگر امریکہ دنیا کا حاکم بننے کی کوشش چھوڑ دے اور دنیا کا شریک بن جائے تو شاید وہ واقعی عظیم بن جائے۔ یہ خیال کہ حقیقی عظمت غلبے میں نہیں بلکہ شراکت داری میں ہے، واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے لائق نقطہ ہے۔